سلسلہ تکلم کا. بولیے گفتگو کسی سے ہو. یہ بڑا مانویت کا شعر ہے, ذرا سنبھالیے گا اس شعر کو. گفتگو کسی سے ہو, بولے تیرا دھیان رہتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے سلسلہ تکلم کا. جس آدمی کو کانسٹنٹلی اس کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے وہ ایموشنلی ان انٹیلیجنٹ ہو ہی نہیں سکتا. ڈو یو آل ایگری ود دیٹ؟ لیکن جو آدمی کی میموری شارٹ ٹرم ہو, ڈیمینشیا کا شکار ہو رہا ہو اور اپنے تکبر میں, زوم میں, پتہ نہیں اپنے آپ کو فن خواہ سمجھ رہا ہوگا, وہ انسانوں کو رونتا چلا جاتا ہے, وہ جذباتی طور پہ ذہین نہیں ہوتا. اور لوگ کام سے نہیں مرتے, کس سے؟ باتوں سے مرتے ہیں. اور اس لیے اس کو کیا کہا گیا ہے؟ بولے ویپن آف ماس ڈسٹرکشن. گوشت کا 1.5 انچ کا لوتھڑا ہے لیکن کتنے دانتوں میں چھپا پکڑ کر 32 دانتوں میں. کوئی نہ کوئی وجہ تھا. اور قرآن کے نصف میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اور ذرا نرمی سے بات, نرمی سے کرنا, کیونکہ کاش ہو سکتا ہے سمجھ جائے. نہیں سمجھ رہا ہے, نہیں سمجھ رہا, پھر بھی تو نرم ہو جا. وہ جوتے سمیت تیری آنکھوں میں گھستا چلا جا, تو اور گر جا. سراہی سر نگو ہو, کون سراہی سر نگو ہو کر کھڑا کرتی ہے پیمانے. آگے چلیں دوستوں. پروین شاکر بڑی پیاری بات کہی. وہ ایک بات بہت تلخ کہی تھی اس نے. کمون, وہ ایک بات بہت تلخ کہی تھی اس نے. بات تو یاد نہیں, یاد ہے لہجہ اس کا. ڈو یو ایگری ود دیٹ؟ یس یو کین کلاپ فار دیٹ. لہجے کی اٹھانی کھا جاتی ہے انسان کو, isn't it؟ بہو اپنے میاں کے ساتھ گھر آئی, رات کو سنیما دیکھتے ہوئے. ایک تو یہ ہو سکتا ہے بیٹا آ گئی, کھانا کھایا تم لوگوں نے؟ اور ایک گھڑی پہ نظر ڈالی اور ساس نے کہا آ گئی. تن بدن میں آگ لگ جاتی, دل سے کرتا مٹی کا تیل ڈال کے آگ لگا. ڈز اٹ ہیپن اور ناٹ؟ بات تو یاد نہیں, یاد ہے. اگلی بات جو ٹانک لیجیے. پیپل نیور ریمبر واٹ یو سیڈ ٹو دیم but they never forget or forgive how you made them feel. People never remember what you said to them, but they always remember how you made them feel. اور اسی احساس کا, اس کا مطلب کیا ہے؟ فیلنگ بہت پاورفل چیز ہے. فیلنگ بہت پاورفل چیز ہے, اور اسی کے زیر اثر لوگ یا تو کوئی کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ابھی میں میڈم سے بات کر رہا تھا تو وہ بتا رہی تھی کہ وہ ایک انٹرپرینور ہیں, کاٹیج انڈسٹری چلا رہی ہیں. ان کے پاس مزدور آتے ہیں, کیا کریں ان لوگوں کا؟ ان کی تو صبح ہی 12 بجے ہوتی ہے, کیسے انلاک کریں؟ isn't it؟ یہی بات ہو رہی تھی ہماری. تو اگر ہماری زبان سے کچھ نہ کچھ کہنے پہ ان میں فرق نہیں پڑ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم سے مسنگ ہو رہی ہے وہاں پہ. کیونکہ اگر کائنات کا شہنشاہ نصف قرآن کے اندر جو تعلیم دے رہا ہے, اور بات ذرا نرمی سے کرو. ابے گدے تو نے 25 مرتبہ کہہ دیا, رونت تکبر میں نے کر. ہم بھی تو تجھے بار بار سب سے خوبصورت آیت میں پیار سے سمجھا رہے ہیں. کیا سمجھا رہے ہیں؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. بولے کمون, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا. کس کس کو یہ صورت اچھی لگتی ہے؟ سب کو اچھی لگتی ہے, isn't it؟ لوگ کہتے ہیں بڑی نغمگی ہے اس میں. یارو اس کا مزاج بڑا سخت ہے, سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. جب اللہ بہت ناراض ہو جاتے ہیں نا اور کہتے ہیں اب ایک گدھے کتنی مرتبہ بتا رہا ہوں, اور تم کس چیز کو انکار کرو گے؟ اور تم کبھی کسی سے یاد کرتے ہیں, کبھی آپ جتاتے ہیں کسی کو اتنی مرتبہ اور بار بار جتاتے ہیں؟ اسی وقت جتاتے ہیں نا جب کوئی احسان ماننے کو تیار ہی نہ ہو. اس پہ ہم نے نعمتیں نچھاور کر رکھی ہیں اور یہ سسرا مان کے نہیں دے رہا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. آپ لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. قرآن کو معاوضہ اسی لیے کہا گیا کہ ایک نئی پرت, نئی جہت کھول رہا ہوتا ہے ہمارے لیے. ڈو یو آل ایگری ود دیٹ؟ سو دوستو, جب وہ بار بار کہہ رہے ہیں اور ہی از ناٹ گیونگ اپ, جب وہ گیو اپ نہیں کر رہے تو ہم کیسے انسانوں کو چھوڑ سکتے ہیں, گیو اپ کر سکتے ہیں؟ پرابلم اس میں نہیں ہے, ہم میں ہے, کیونکہ ہم جذباتی طور پہ ذہین نہیں ہوا کرتے. وہ ایک بات بہت تلخ کہی تھی اس نے. کم آن یارو آواز ہے. وہ ایک بات بہت تلخ کہی تھی اس نے. بات تو یاد نہیں, یاد ہے لہجہ اس کا. آگے چلیں دوستوں. آپ کی پیشنس کے لیے زوردار تالیاں بجائیں, زوردار تالیاں بجائیں. دوستوں اب میں آپ کو 3 عدد فلمیں دکھاؤں گا, چھوٹی چھوٹی, لیکن اس سے پہلے مشتاق احمد یوسفی کی کتاب سے ایک اقتباس پڑھتے ہیں, ہم ساتھ پڑھیں گے. رائٹ عابد؟
الفاظ سے بات سمجھ میں آتی ہے. بولے میرے ساتھ پڑھنا آپ نے. جب بھی کبھی کوئی چیز اس عمر میں آتے ہیں نا تو شور سے ہمارے اندر نہیں جا رہی ہوتی. آپ نے اس کو محسوس کرنا ہے, آہستہ آہستہ پڑھنا ہے مگر صاف پڑھنا ہے. آر یو آل ریڈی؟ اوکے. الفاظ سے بات سمجھ میں آتی ہے, لہجے سے دل میں اتر جاتا ہے. جادو الفاظ میں نہیں لہجے میں ہوتا ہے. الف لیلوی دروازہ ہر ایرے غیرے کے کھل جا سلسل کہنے سے وہ الادین کا لہجہ مانگتا. دلوں کے قفل کی کلید بھی لفظ سے نہیں. Do you agree with that? بتائیں نا بتائیں کیا. واہ زبردست. تو جی بالکل بالکل بالکل. واہ, لہجہ الفاظ کا ڈی این اے ہے. میں کیسا ہوں گا کیا نہیں ہوں گا یہ میرے جینز میں ڈی این اے میں لکھا ہوا ہے, اور وہ الفاظ کیا ترکیب کیا اثر لائیں گے اگلے بندے کے اوپر یہ ڈپینڈ کرے گا کہ میرے لفظوں کا چناؤ تو جو بھی ہو اور اس میں تاثیر آ جائے. اور اسی لیے اس ورکشاپ کا آغاز ہم نے کس سے کیا تھا؟ حضرت موسیٰ ڈر رہے تھے, اللہ میاں کہہ رہے تھے جاؤ اس گدھے کو سمجھاؤ. اس نے کہا وہ بادشاہ ہے, وہاں تو میری ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے, مجھے پکڑ لے گا اور میں مار کے بھی آیا ہوں بندہ. یہی کہا تھا نا, آپ پلیز ایسا کریں ہارون کو بھیج دیں میری جگہ. کیا کہا تھا؟ آپ پلیز ہارون کو میری جگہ بھیج دیں. تو کیا فرمایا؟ رب اشرح لی صدری. کم آن, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے اللہ میرا سینہ کشادہ کر دے, میرے زبان کی گرہ لکنت کھول دے, میرا کام آسان کر دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. اور اگر آپ کی بات بھی کہیں نہیں سمجھ رہا, کسی مشکل باس کے پاس اگر آپ جا رہے ہیں جو بہت ہی انتہائی اللہ کی ایک زبردست اعلیٰ مخلوق ہے, تو کمرے میں جانے سے پہلے پڑھ لیجئے رب اشرح لی. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں ساری بات تیقن کی ہے, ساری بات یقین کی ہے. پتہ نہیں اللہ میاں کے مصروف ہوں گے, سنے نہ سنے, یہ اس کی نہیں, دلمل یقین نہیں ہونا چاہیے. بات طے ہے, آگے چلیں چلتے ہیں. اوکے یارو, اب ویڈیو دکھائیں. 3 ویڈیوز ہم آپ کو دکھا رہے ہیں, اور ان 3 ویڈیوز میں آپ نے روکے. جان میکنرو کا کس نے نام سنا ہے؟ سب نے سنا ہے, سب میرے ساتھ تھی. اوکے, جان میکنرو ومبلڈن جیتنے والا ایک بہت بڑا پلیئر تھا, لیکن ومبلڈن کے گراؤنڈ کے اوپر کچھ ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا رسپانس اس کی طرح بن جاتا ہے. ہم 3 ویڈیوز دیکھیں گے, آپ نے واقعات کو دیکھنا ہے, اور اس عمر میں آتے آتے بندہ خاموشی سے بھی کہیں کسی واقعے کو دیکھ رہا ہوتا ہے یا ڈرون کے طور پہ دیکھ رہا ہوتا ہے, اس کو سب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ. Does it happen or not? Yes. Okay. تو 3 موویز دیکھنی ہے. آپ نے دیکھنا ہے خیال کیا آیا, کیونکہ دنیا میں سب سے قیمتی اسٹڈی جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ سب سے اس آج کے دور کی کہ سب سے قیمتی خیال بات یہ ہے کہ جو خیال آپ ذہن میں اپنے بوتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کے لفظ بن جاتے ہیں, وہی آپ بولنے لگتے ہیں. جو آپ بار بار بول رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے دل میں کوئی نہ کوئی جذبہ پیدا کر رہے ہوتے ہیں, اور جو جذبہ ہے اس کے تحت کوئی تحریک ہوتی ہے, کوئی ایکشن ہوتا ہے, ایکشن بن جاتا ہے, اور ایکشن بار بار کرتے ہیں تو وہ آپ کی عادت بن جاتی ہے, اور عادت جو ہے پھر آپ کا کیریکٹر بن جاتا ہے, اور کیریکٹر ڈٹرمن کرتا ہے آپ کا ڈسٹنی. رائٹ, بولیے واچ یور ورڈز. کم آن, واچ یور ورڈز. واچ یور تھاٹس. واچ یور تھاٹس. Your thoughts become your words. Your words become your emotions. Your emotions become your actions. Your actions become your habits. And habit become your character. And character becomes your destiny. تو مقدر کس کے ہاتھ میں؟ ہر آدمی کے ہاتھ میں. ہر آدمی اپنے آپ کو خود تبدیل کر سکتا ہے, اپنے ارد گرد کے ماحول کو تبدیل کر سکتا ہے بائی کنٹرولنگ دا سیڈ آف تھاٹ جو کہ وہ بوتا ہے. ڈو یو آل ایگری ود دیٹ ناٹ؟ بولیے کنٹرول یور تھاٹ. کم آن ایوری بڈی, کنٹرول یور تھاٹس. دے بیکم یور ورڈز. یور ورڈز بیکم یور emotions cause and actions become habit, and habit becomes character, and character becomes your destiny. So ساری چیز شروع کیا, اگر آپ نے صرف کنٹرول کر لیا اس تھاٹ کو جو آپ کے خیال میں ہے. یہ سارے بوڑھے لوگ بیٹھے ہوئے,
اس کمرے میں اگر ان لوگوں کی عمروں کو ہی صرف کاؤنٹ کر لیا جائے تو اس وقت کئی صدیوں کا تجربہ بیٹھا ہوا ہے. 2 تھاٹس ہیں. Isn't it? کتنا فرق ہے اس کے اندر. روشنی کے زاویوں پہ منحصر ہے زندگی. کم آن. روشنی کے زاویوں پہ منحصر ہے زندگی. آپ کے بس میں نہیں ہے آپ کا سایہ یہاں. آپ کے بس میں نہیں ہے آپ کا سایہ یہاں. زاویہ نظر ذرا سا تبدیل کیا اور اساتذہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے آپ کی گفتگو سے کیا ہوتا ہے, اس بندے کا زاویہ نظر 1 ڈگری چینج ہو جاتا ہے, اور اس 1 ڈگری چینج ہونے سے بہت بڑی تبدیلی رونما ہوتی ہے. Do you all agree with that? Yes. Okay, yaar. Let's watch it. آواز کس ہے؟ چلائیے. آواز No mistakes you'll find this match, right? You have an open relationship. No mistakes whatsoever. That's my question! The question, jerk! گدھے کو چلا جاؤ, چھوڑ کے چلا جاؤ. میں جان میکنرو, جس کو دیکھنے کے لیے تم لوگ کہاں کہاں سے آئے ہو. ٹھیک ہے. ہاں جی, کیا دیکھا؟ ایک لمحے پہلے دنیا ومبلڈن کا ایک زبردست قسم کا ہیرو, ایک وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, 1 سیکنڈ لگا ہے اس کو. ہوا کیا, اور ساری بات شروع کیے ہوئے وہیں سے. تھاٹ, بولیے. تھاٹ, ورڈز, ایموشنز, ایکشنز, کیریکٹر, ڈیسٹنی. بات مقدر اس کے ہاتھ میں, رائٹ. 1 منٹ میں 0 ہوا. کیا دیکھا جی؟ کون بتائے گا؟ کم آن ایوری بڈی. جی سر. وہ ایکچولی اس کا کچھ فالٹ ہو گیا تھا, تو وہ ایک دم اس نے جب کال کی, جو کہ صحیح تھی, امپائر از امپائر, اس نے کال کی, اس نے ایموشنل وہ اتنا آؤٹ برسٹ ہو گیا کہ ہوتا کیا ہے کہ ایرر آف تھاٹ ہوتا ہے, مطلب ایرر آف وہ جو چانس ہوتا ہے, وہ مسٹیک ہوتی ہے کہ یہ پوائنٹ ہے کہ نہیں ہے. تو 1 ڈگری, 1 ملی میٹر, اس سے 1 ڈگری کے بجائے 1000 ڈگری تک کا غصہ ایک دم سے آؤٹ برسٹ ہوا. اور وہ اتنا بڑا سپر اسٹار تھا, اس کے مائنڈ میں تھا کہ میں سپر اسٹار ہوں, میرے سامنے یہ ہوتا کیا, یہ ہوتا کون ہے, ہوتا کون. جی. اور ویری گڈ, گیو ایم وگیان یار, یو آر رائٹ. جی کچھ اور ہاتھ اٹھ رہے ہیں. جی میڈم. ان اللہ ماس, اگر وہ اس وقت اس کو پی جاتا اور فوکس کرتا اور اپنی ساری تر انرجی, اپنی مینٹل بیلنس کو روک لیتا, تو ہو سکتا ہے اگلا شاٹ اس سے بھی زیادہ شاطر اور تیز ہوتا. لیکن اس نے کہا میں, اور کیا آ گیا دوستو, صرف ایک مائیں نے مروا دیا اس کو. ہم سے زیادہ عبادت کرتا تھا, ایک صرف اس بات کا تکبر. میں جی سر. اپنے غصے کی بھٹی کو اتنا گرم نہ کریں جس میں آپ خود جل جائیں. ہائے زوردار تالیاں. ماچس دوسروں کو جلانے سے پہلے
خود جلا کرتی ہے. واہ جی, یہاں سے بھی کچھ ہارٹ اٹھ جی, کیا دیکھا آپ نے, کیا دیکھا؟ ایگو, انا, تکبر, میں. اوکے, اتنا میں کرتے تھے, لوگ پوچھتے تھے سر پچھلے جنم میں کہیں آپ بکری تو نہیں؟ جی somebody else, one more, جی سر. ماس آف کنسٹرکشن کو اس نے اپنے لیے ماس آف ڈسٹرکشن بنا لیا. ہاں, یعنی وہاں سے وہ کنسٹرکٹیو ہو سکتا تھا, پھول نچاور کر سکتا تھا, اور وہاں سے وہ ہیرو سے مزید زیرو ہو گیا. لیکن انہوں نے اس کو اپنے اگینسٹ یوز کیا اور وہ ڈاؤن فال ہوا. جو لوگ اس کی مداح تھے, پتہ نہیں دنیا میں کہاں سے کتنا مہنگا ٹکٹ لے کے ومبلڈن دیکھنے آئے تھے, ایک لمحے میں اس کی آئے ہوئے خیال سے, اس کے جذبات, اس کے ایکشن کی وجہ سے ان کا پیراڈائم شفٹ ہو گیا. اور جب جیسے ہی اس کا پیراڈائم شفٹ ہوا تو اس کے بعد وہی لوگ پہ سکوٹ کر کے کہنے لگے ٹھیک ہے تم بہت بڑے چیمپئن ہو گئے, بہت بڑے مفرات ہو گئے, بہت بڑے کلاکار ہو گئے, لیکن دفع ہو جائے یہاں سے. یہ کیا تکلیف ہے, جوتے سمیت آپ آنکھوں میں گھستے چلے آ رہے ہیں, جس کی اجازت ہرگز نہیں ملے گی, isn't it؟ جی یہاں سے. اچھا سر, اس میں جی اس کے ایک تو اس نے رسپونڈ کرنے کے بجائے ریئیکٹ کیا اور اس کا ملٹیپل امپیکٹ ہوتا چلا گیا اور اس کے بعد وہ کنٹرول ہونا ختم ہو گیا. سیکنڈ اس کا ایک سر ایک لمحہ دیجیے گا, سنیے گا کیا کہہ رہے ہیں. اور یہی ہوتا ہے, مجھے اگر ادراک ہی نہیں ہے کہ اب میرا موڈ تبدیل ہو رہا ہے, اب مجھے غصہ آنے لگا ہے, اب میں کچھ غلط بات کہہ بیٹھوں گا, تو اس کو یہ ادراک ہی نہیں ہوا, کیونکہ یہ ساری باتیں ان سولوشنز میں آئیں گی جو ہم آگے چل کے کر رہے ہوں گے. جی کنٹینیو کریں. سیکنڈ اس کا ایک فزیکل اسٹرینتھ آج کے دور میں اسپورٹس مین کی تمام کی ہو چکی ہے, مقابلہ صرف مینٹل اسٹرینتھ ہے. اٹ از اے مینٹل وار. کتنی دیر تک وہ اپنے نروس پہ قابو رکھتا ہے اس میں. رائٹ جی, آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں میڈم؟ جو تکبر کو منع کیا گیا ہے, پھر اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ تکبر نہیں ہونا چاہیے. جب انسان مغرور ہو جاتا ہے تو وہ پھر سختی سے منع کیا گیا ہے کہ مغرور نہیں ہونا چاہیے انسان کو. آپ کو اگر کسی جگہ کامیابی مل بھی رہی ہے تو اس کی اطاعت, اور اسی لیے ہم کیا پڑھتے ہیں, بولیے میرے ساتھ, لا حول ولا قوت الا باللہ. اسی طرح بولے لا حول ولا قوت. ہم شیطان کو بھگانے کے لیے پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ حالانکہ کہا کس لیے گیا ہے, لا حول ولا قوت نہیں کر سکتا میں کوئی بھی بھلائی, کوئی بھی اچھی کام بجز اس طاقت کے جو اس کی طرف سے مجھے ودیت ہوگی. یہ سرنڈر ہے جب کبھی بھی. اور ہم کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ شیطان کو بھگانے کے لیے. لا حول ولا قوت, کیا بات کر رہے ہو یار اس میں, حالانکہ وہ شیطان ہم خود ہے. اب اس خیال کو بھگاؤ جو تمہارے ذہن میں آ رہا ہے, جو تم کو کہہ رہا ہے متکبر بنا رہا ہے. جی سر اس میں ایک اور ٹیکنیکل فالٹ یہ تھا, ٹیکنیکل پرابلم یہ ہو گیا کہ اس کا گیم کا جو اتنا بڑا پلیئر ہے وہ, اس وقت اس کا جیسے ہی اس نے ریئیکٹ کیا تو اس کے بعد اس کی تھاٹس آئی ہوں گی ایسی کہ اس کا گیم ڈسٹرب ہو گیا. اس کے بعد وہ فوکس ہی نہیں کر سکا. تو سب سے بڑی تو میں کہتا ہوں ڈیفیٹ یہ ہوئی کہ اس کا اتنا بڑا گیم تھا اور اس وقت اس گرینڈ سلیم ونر تھا اور وہ ہار گیا. ویری گڈ, گیو ایم اے ویری بگ ہینڈ. منزل کو آگے بڑھاتے ہیں دوستوں. اب دو اسپتال. جی سر آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ سر ذرا زور سے بولیے گا. رسپانس کی بجائے ریئیکٹ کیا اس نے, اور جب بھی ریئیکٹ کرتے ہیں تو ہم اپوزٹ ڈائریکشن کی طرف جاتے ہیں, کیونکہ رسپانس اکارڈنگ نہیں ہوتا, اپوزٹ ہوتا ہے. آپ کا اس میں گرامی رضوان صاحب نے ایک لفظ کیا, انہوں نے ریئیکٹ کیا, رسپانس نہیں دیا. کوئی لوگ کہے گا کہ یار کیا پتہ ایک ہی بات کیا, لیکن الگ بات ہے ریئیکٹ کرنا. آپ نے مجھے گالی دی, میں نے آپ کو تھپڑ مار دیا. آپ نے ذرا سی گاڑی میری دبائی, میں نے آپ کو لعنت دکھا دی, گالی سنا دی. آپ نکل کے آئے, مجھے ایک چماٹ رکھ کے دیا. ڈو یو ایگری ود دیٹ اور ناٹ؟ لیکن رسپانس وہ ہوتا ہے جس میں ڈیلے ہوتا ہے اور آدمی پروسیس کر پاتا ہے کہ میرا رسپانس کہیں خاکستر نہ کر دے. آگے چلے سر, کیونکہ منزل لمبی ہے. آپ کچھ کہنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ تو اس کو آپ فوراً نکالیں, رسپونڈ کریں نا, تو یہ بہت بڑا ٹرینڈ چل نکلا تھا کہ اگر آپ کو غصہ آتا ہے فوراً رسپونڈ کریں تاکہ آپ کو. ویری گڈ. جاپان میں ایک نیچے بیسمنٹ میں ڈمی ہوتی ہے, جب آپ کا باس آپ کو ٹھیک ٹھاک عزت افزائی کر دے, نیچے چلے جائیں, کپڑے چینج کریں, چڈی پہنے, بنیان پہنے, اور ہنٹر لے کے خوب کوٹے اس ڈمی کو جس پہ لکھا ہوتا ہے باس. جب آپ کی سحری ہو جائے, نہائیں, ایک کپ چائے پیے, اوپر آ کے پھر کام کرنا شروع. عزت تو آنی جانی چیز ہے. آج بندہ ڈیٹ ہونا چاہیے. زوردار تالیاں میڈم کے لیے. میڈم کسی تو پی ایچ ڈی ہو, میں ہے نہیں کہیں آ کے لگا پڑا ہوں, مہربانی کرنا. اوکے جی, دو مریض ہیں, تھاٹ سے ہر چیز شروع ہوتی ہے. رائٹ, دو مریض ہیں بستر پہ, ایک اندھا ہے
اور ایک کینسر کا مریض ہے جس کا آپریشن ہونا ہے، ہو سکتا ہے بچے نہ بچے، لیکن وہ خیال کو کہاں لے کے جا رہا ہے، اس کے نتیجے میں اس سے دوسرے مریض کو کیا فرق پڑا ہے، ذرا دیکھیے گا. ایموشنل انٹیلیجنس کی محفل میں ہیں ہم، رائٹ؟ اور یہ کون سی محفل ہے؟ جو قرآن کا نیسٹ ہے. میں بار بار پھوٹا درست کر دوں کیونکہ ہمیں تصویر مووی میں نہیں اٹکنا ہے، ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے پرکھے ہمیں پہلے سے بتا گئے ہیں، ہمارے ڈی این اے میں شامل ہے، لیکن کہیں گم ہو گیا. آر یو آل ریڈی؟ آر یو آل ریڈی؟ یا لائٹس کم کریں، موو اٹ پلیز، پلے. So what is he doing now? He's down on one knee, handing her flowers. She doesn't want flowers. She wants a ring. That's what he's afraid of. Wait a minute. She just threw all the flowers in the ground in the storm box. She wants a ring. He's going after her. Forget it, kid. She's gone. Hey, you know, if it wasn't for you telling me what's going on in that park, I don't know what I'd do. I enjoyed it. You made me realize that there's plenty to enjoy without having to see it. Thanks. Forget about it. Eat your lunch. Guess who's sitting on the bench, holding the flowers? You're kidding. I kid you not. Well, what's he doing? He's standing up. She's back. She's what? She's taking the flowers. And what? And she's giving him a big kiss. Huh? He's back down on one knee again. Uh-oh. But this time, he's got something else. A ring? Yep. You got it. Way to go, kid. Murray, are you ready? Who can ever be ready for something like this? I know, but it is time. Well, if it's time, then it's time. Good luck, my friend. Only one tray? Only one tray? آج صرف ایک ٹرے؟ He didn't make it. Nurse, will you do me a favor, please? Would you take a look down at that park and tell me what you see? Mr. Johnson, there's nothing outside this window but a brick wall. ہاں بھائی کیا دیکھا؟ اور جی بات وہیں سے کرنی ہے، کنٹرول یور تھاٹس، کیونکہ اگر ہم نے اپنی ایموشنز کو کنٹرول کرنا ہے تو سب سے پہلے
Control your thoughts. Your thoughts are going to become your words. Words will convert into actions. Actions will be repeated. They will become your habit. Habit will be converted into your character. Character will determine your destiny. तो पर ये ना कहिएगा उसने बात ही ऐसी की थी तो जाहिर है इस बात पे तो उसको सिर्फ छुरा निकाल के गोली से मार देना चाहिए था या उसको जान से धक्का और हट सकता मैं. राइट? हाँ जी. लेट्स एनालाइज पोस्टमार्टम. जनाब जी क्या देखा आप लोग? अल्लाह का वास्ता. जी सर. अपनी जिंदगी के गलत तजर्बों से दूसरों की जिंदगी खराब ना करें. राइट. कितना इमोशनल फीलिंग है कि आपको मालूम है मेरा ऑपरेशन होने वाला है कोलोनिक कैंसर का, मेरे बचने के चांसेस बहुत कम है. और जब ये पता चल गया कितनी शदीद इमोशनल अपहीवल होगी, पानी में कितना उबाल आया होगा, कुछ नजर नहीं आ रहा. और वहां पे तो रिश्तेदार भी नहीं होते, एक अब्बा बेटा भाई बहन सब पहुंचे हुए होते, ऑपरेशन थिएटर तक जा रहे होते, कोई नहीं था वहां पे. लेकिन उसने फैसला क्या किया? He controlled his thoughts and thoughts became his words. उसने कहा जितनी भी मोहलत रह गई है किसी के काम ही आ जाऊं. वो संदेह की आंखें दोबारा वापस नहीं आनी थी और उसके काम आ जाऊं. जी और क्या देखा आपने? जी सर. जी मैडम. उसको वो वैसे नहीं था, वो पार्ट अपेरेंटली तो नहीं थी लेकिन वो उसको बहुत अच्छा फील करा रहा था. तो यही होता है हमारी नॉर्मल लाइफ में भी कि हम मतलब अपनी अपनी जगहों पे जो हमारे आसपास लोग हैं उनको बहुत अच्छा फील करा सकते हैं. वाह जबरदस्त. जी सर. या वी कैन गिव अ बिग हैंड. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. जी. This was positive visualization, or the way he elicited the whole scenario was something coming from his heart, and he was just creating those images to bring that hope. So thought के साथ साथ internal communication का एक मौला. You can take a step back and self reflect and start a self conversation. और सबसे खतरनाक गुफ्तगू वही होती है जो मगरिब की नमाज के बाद ढोल लगा के जब आप आखिर में बैठे हुए किसी चर्च में अपनी इबादत कंप्लीट करने के बाद फिर नील डाउन होके उस वक्त जब आप कनेक्ट करते हैं अपने मालिक से, परवरदिगार से. You agree with that or not? जी बेटा. I think that he wanted First of all, I want to recognize. क्या नाम है बेटा आपका? Zain, How old are you? 13. And give him a very big round of applause. Wow! So proud of you. Please go ahead. The man with the cancer just wanted to help another person's life and change his life because he knew that he wouldn't get his eyes back. And before his surgery, he just wanted to make him feel good and explained everything from his thoughts, even though there was nothing outside that window. Wow! Zordar taaliyan, zordar taaliyan. I wish somebody told me this when I was your age, son. I'm so proud of you. So proud of you. जी मैडम. जी. पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए और अच्छे आइडियाज, अच्छे थॉट्स रखने चाहिए. इससे हमारी हेल्थ के ऊपर भी असर पड़ता है, हमारे पर्सनैलिटी के ऊपर भी असर पड़ता है. अगर हमारे पास खराब आइडियाज और खराब थॉट्स हम सोचेंगे तो हमारी लाइफ भी डिस्ट्रॉय होगी. लवली. तो एक बात तय हो गया कि दूसरों पे एसिड फेंकने से पहले वो आदमी खुद अंदर से झुलस चुका होता है. Isn't it? तो दोस्तों यहां हमने एस्टैब्लिश कर दिया है कि इमोशंस का ताल्लुक थॉट से है. थॉट से जो इमोशंस क्रिएट होती है, इमोशंस को अगर आप बाइसेक्ट करें तो दो लफ्जों का मुरक्कब है. इमोशन. बोले इमोशन. एनर्जी इन मोशन. बोले एनर्जी इन मोशन. जब बड़ा सा कोई जा रहा होता है इंजन रेल का, उसके अंदर कितनी ताकत होती है. Isn't it? उसके सामने कोई चीज भी नहीं रोक सकती. वो एनर्जी जब मोशन में आती है तो वो तबाह बर्बाद कर सकती है. अगर ये एहसास होगा तो फिर आपका किसी time is flying by and you are actually in that rocket or plane. That's bad news. The good news is you are actually the pilot of that engine or that airplane. It's up to you where you take it. आगे चले इसको. अब हम न्यूरोबायोलॉजी की तरफ जा रहे हैं दोस्तों और समझने की कोशिश कर रहे हैं. दोस्तों ये सब हम रोड पे देखते हैं कि नहीं? होता है कि नहीं? क्योंकि हर चीज शुरू हुई है किसी न किसी एक ख्याल से. ख्याल क्या बने? लफ्ज. राइट. और लफ्ज बन गया हमारा एक्शन और एक्शन से जनरेट हुआ कोई ना कोई इमोशन. इमोशन से एक्शन और एक्शन फिर क्या बन गया? हमारी आदत.
हैबिट, और हैबिट क्या बन जाता है हमारा कैरेक्टर, और कैरेक्टर डिटरमिन करता है हमारा डेस्टिनी। देखा हुआ है ये, आप लोगों ने बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इसको भुगता हुआ भी है। आगे चले, जब ये देखें, जरूरी नहीं है कोई एक्सट्रीम सिचुएशन हो, ट्रैफिक में फंसे हुए भी हमें ये कराची और ये शहर और ये फलाना गाली, अब यहां से अब इस मुल्क पर रहने के काबिल नहीं रहा। आप देखिए हमने सामने अब 2 घंटे लगेंगे। डज इट हैपन और नॉट? ऑल द डे एंड इन एवरीथिंग। आपके जो स्टिमुलाई हमें मिल रहे हैं, उससे कोई ना कोई हमारा ख्याल ध्यान में आता है, और वो ख्याल टोटली आपके कंट्रोल में है। क्या चीज है यार, आज लगता है रश बहुत ज्यादा है, अरे उस गाड़ी में तो चलो यहां फंस गया हूं। ऐसा करता हूं कि इस दौरान कोई किताब पढ़ लूं, कोई कैसेट सुन लूं, कोई और चीज सुन लूं। चलो यार कुछ नहीं कर सकता हूं तो मैं सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाहिल अज़ीम बोले, सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाहिल अज़ीम। यार घर जाके तो मौका नहीं मिलता, रश में फंस गया हूं। ये एवरीथिंग स्टार्ट्स विद दैट थॉट, राइट? आगे चलिए, इसको देखते हैं तो यार इस मुल्क में क्या है, इसका फ्यूचर है यार। 8.5 लाख लोग यहां से चले गए, ये मुल्क अब रहने के काबिल नहीं है। यार मैं PSCC में आने वाले इन बच्चों को जो हकलाके उर्दू अंग्रेजी बोलते हैं और गलत अंग्रेजी बोलते हैं, और इस मुल्क में 2 ही किस्म के लोग हैं जो अंग्रेजी को हथियार या औजार की तरह इस्तेमाल करते हैं, हम इनको औजार की तरह इस्तेमाल करना सिखा दें तो शायद इनके करियर में कोई बढ़ावा आ जाए। ये भी वजह ना। तो क्या मैं एक बच्चे को पढ़ा सकता हूं? क्या मैं किसी एक को, सिर्फ तकरीर मत करो यार, किसी स्कूल की कफालत कर दो, कोई एक मदरसा बना दो, किसी एक को गोद ले लो, कुछ कर गुजरो ना। एवरीथिंग स्टार्ट्स विद दैट थॉट। इमोशनल इंटेलिजेंस की कुंजी जो है, दिलों की कुफ्र की भी कलीद भी लफ्ज में नहीं लहजे में होती है। और कौन सा लहजा? जो आप अपने साथ अपना रहे तन्हाई में, इस वक्त कोई भी नहीं है। आगे चलिए, आगे चलिए। ये सब हम देखे, ये सब देखे हुए सीन है जो किसी न किसी जज्बे को ये देख स्टिमुलाई जन्म दिया। पीछे आगे। ओके दोस्तों, अब हम अगले 20 मिनटों में इमोशनल इंटेलिजेंस को समझने की कोशिश